اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ سید عابد حسین زیدی صاحب قبلہ کی ایک تقریر ہم نے سنی، تو اس کے کچھ پوائنٹس ہم نے نوٹ کیے ہیں اپنے نوٹس والی کتاب میں، تو وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ ان کی تقریر تھی اور بڑی سود مند ثابت ہوئی ہمارے لیے، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے انشاءاللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ قرار پائے۔ یہ ہم اس لیے شیئر کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آغائے بہجت فرماتے ہیں کہ اگر آپ ظہور امام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان سلامت ہے۔ اگر آپ دعا نہیں کر رہے تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ مجھے سمجھ آئی ہے۔ امام سے دین، تقوی، رضا الہی حاصل کرنے کے لیے توسل کریں، ان سے رابطہ کریں، ان سے بات چیت کریں دل ہی دل میں، تو اللہ تعالیٰ نے امام کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ ہماری بات کو سنتے ہیں۔ یعنی امام سے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ تمام نعمت جو آپ چاہتے ہیں، دین، تقوی، رضا الہی، یا جو نعمت آپ کو چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ سے امام آپ کو دلوا کے دیں، یا آپ امام سے عرض کریں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اور ان کے وسیلہ سے اور تمام 14 معصومین کے وسیلہ سے آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں اور دعا مانگیں کہ وہ تمام نعمات جو آپ کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے۔ اگر امام سے بات کریں تو امام سے یہ کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو دلوا دیں۔ اگر اللہ کریم سے بات کریں تو اللہ کریم سے یہ دعا مانگیں کہ امامین کے صدقے، امام کے صدقے، 14 معصومین کے صدقے وہ ہمیں یہ نعمات عطا فرمائیں۔ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وسیلہ اور صدقہ ہم نے 12 ائمہ، 14 معصومین، پنجتن پاک محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا دینا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اپنے جسمانی اعضاء کو امام زمانہ عجل اللہ الشریف کی اطاعت میں تھکائیں، یہ فرماتے ہیں، تاکہ ان اعضاء سے پھر کرامات ظاہر ہو جائیں، کرامات پیدا ہو جائیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے مومنین موجود ہیں اس دنیا میں جن کے وجود کی برکت سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں، جن کے وجود سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں، جو امام کی راہ میں کام کرتے ہیں، جو امام کے لیے کام کرتے ہیں اور قربتاً الی اللہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام دیتا ہے کہ پھر ان کے وجود سے کرامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت والے اعمال انجام دینے سے ہماری کوئی ترقی رک جائے گی، بلکہ اس سے تو ترقی اور زیادہ ہوگی۔ تو مومن کے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ دن شب میں بدل جائے اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تڑپ پیدا نہ ہو اور امام کو سلام نہ کیا جائے، امام کو یاد نہ کیا جائے اور ان سے درد دل بیان نہ کیا جائے۔ یہ انتہائی شرم کی بات ہے ایک مومن کے لیے اور مومنہ کے لیے۔ مومنین کو چاہیے، مومنات کو بھی چاہیے کہ دل سے امام علیہ الصلاۃ والسلام کو روزانہ یاد کریں، اور یاد کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ صبح اٹھیں، سب سے پہلے امام کو سلام کریں، السلام علیک یا بقیۃ اللہ فی الارض۔ یہ بہترین سلام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں۔ رات سوتے ہوئے بھی سلام کریں، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان۔ دن میں بھی ہمیں بار بار یہ سلام کرتے رہنا چاہیے۔ اور جہاں آپ پانی پئیں بیٹھ کے، وہاں السلام علیک یا ابا عبداللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ساتھ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی سلام کریں، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ایک فریم لگا سکتے ہیں، اس فریم میں امام کی خدمت میں سلام لکھ
کر وہاں وہ آویزاں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف طریقے ہیں، آپ اپنی نوٹ بک میں جو آپ کی ڈائری ہے یا پرسنل جو بھی ہے جس کو آپ اٹھاتے ہیں روزانہ استعمال کرتے ہیں یا گاہے بگاہے آپ اس کو یوز کرتے ہیں، تو وہاں ائمہ کا ذکر ہونا چاہیے، وہاں ان پر درود و سلام لکھا ہونا چاہیے، وہاں پر بھی سلام ہونا چاہیے، تو یہ سلام ہوتا رہے۔ ندیم سرور صاحب جو میرے لیے بہت عظیم شخصیت ہیں اور شروع سے ہم نے ان کو دیکھا اور ان کو فالو بھی کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے بھی ایک نوحہ لکھا ہے کہ سلام ہوتا رہے، سفر حیات کا چاہے تمام ہوتا رہے، سلام ہوتا رہے، سلام ہوتا رہے۔ تو امام کی خدمت میں سلام ہونا چاہیے، تمام ائمہ کی خدمت میں، تمام چہاردہ معصومین کی خدمت میں سلام ہوتا رہنا چاہیے، اور اسی سے ہماری صحت میں، ہماری زندگی میں، ہماری عظمت میں، عزت میں، رزق میں اضافہ اور برکت ہے اور ہوتا ہے، یہ ہمارا تجربہ بھی ہے۔ تو علامہ سید عابد حسین زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت گزاروں میں شامل ہو تو وہ اپنے اخلاق کو درست کر لے، وہ اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آیت اللہ مجتہد ہیں، حق شناس، آیت اللہ حق شناس فرماتے ہیں کہ جوانی میں ان کو سینے میں تکلیف ہوئی اور اتنی ہوئی کہ خون آنے لگا۔ ایک دن خواب میں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، بیماری کی شکایت کی، تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بیماری وہ ہے جو انسان کے اخلاق و کردار میں واقع ہو جائے، وہ بیماری ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ کی بیماری ختم ہو گئی ہے، اور آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خربوزہ اور انگور نہ کھانا، یعنی خربوزہ بھی گرم ہوتا ہے، انگور بھی گرم ہوتا ہے، اس کی تاثیر بڑی گرم ہے، اور وہ کیونکہ سینے کے مرض میں مبتلا تھے اور ان کو خون آ رہا تھا، تو امام نے ساتھ یہ نسخہ بھی دیا کہ خربوزہ اور انگور نہ کھانا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ جن کے سینے میں تکلیف ہو اور سینے کا مسئلہ ہو، سینے میں ظاہر ہے پھیپھڑے ہیں، دل ہے، اور بھی اعضاء رئیسہ ہیں جو بھی ہیں، تو سینے کے مسائل کے حل کے لیے انگور اور خربوزے کا پرہیز کرنا چاہیے ہمیں۔ اور پھر آیت اللہ حق شناس فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ایک مجتہد کے پاس گئے اور ان سے خواب بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک اب احتیاط کرنا، لیکن جب انہوں نے اپنا خواب بیان کیا تو یہ والی بات نہیں بتائی کہ خربوزہ اور انگور نہ کھانا، اس بارے میں امام نے یہ بات کی تھی۔ تو حق شناس فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے یہ جو بات کی تھی، تو آیت اللہ جو ان کے مجتہد تھے انہوں نے آخر میں یہی بات کی کہ تم خربوزہ اور انگور نہ کھانا، اور یہ بات ابھی آیت اللہ حق شناس نے ان مجتہد کو نہیں بتائی کہ امام نے بھی مجھے ایسا کہا ہے، تو ان مجتہد صاحب نے بھی ان کو یہی روکا کہ اب تم نے خربوزہ اور انگور نہیں کھانا۔ تو اس سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ یہ جو مجتہدین عظام ہیں، جو باعمل ہیں اور بڑے نیک ہستیاں ہیں، ان کے بھی ظاہر روابط امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہیں، اور ان کی خاص نظر رحمت، نظر شفقت ان تمام مجتہدین پر، اور ویسے تو تمام مومنین مومنات، تمام مسلمین مسلمات پر امام نظر شفقت رکھتے ہیں، جس کی برکت سے یہ سارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم امام کے حوالے سے کیا کریں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ایمان کامل رکھیں اپنا، اور ایمان کامل کیسے رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لائیں، کوشش کریں، ظاہر ہے اگر غلطی ہو گئی توبہ کریں، استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ اور استغفار کا تحفہ دیا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے اس کے علم میں ہے کہ انسان کمزور ہے اور اس سے غلطیاں بھی ہوں گی، خطائیں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، اور پھر میں نے انہیں معاف بھی کرنا ہے۔ رب العالمین نے خود فرما دیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھی ہوئی ہے،
یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو ظاہر ہے اس کی رحمت کیونکہ اس کے غضب سے آگے بڑھی ہوئی ہے اور اس کے غضب پر غلبہ ہے اس کی رحمت کا، تو ہمیں اس کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں لیکن اس کی رحمت سے تو کم ہیں، تو اس کی رحمت تو غالب ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ تو ہماری ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ ایمان کامل رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہیں اور اس کے احکامات کی بجا آوری کی کوشش کرتے رہیں، اور امام کے ظہور کے لیے ہم خود آمادہ بھی ہوں۔ آمادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے نیک اعمال انجام دیں، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، روزے جب آتے ہیں تو روزے رکھیں، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ادا کریں، حج کے لیے اگر استطاعت ہے تو وہ ظاہر ہے انجام دیں، جہاد اگر واجب ہو گیا ہے تو وہ بھی کریں۔ سب سے جہاد اکبر تو یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں، سب سے پہلا جہاد تو ہر مومن مسلمان پہ یہ فرض ہے وہ کریں، اور اپنی استطاعت کے مطابق امام کے آنے کے لیے، ان کے ظہور کے لیے زمین سازی کریں۔ زمین سازی کا کیا مطلب ہے؟ جیسے یہ ہمارے کسان بھائی، ہمارے گھر کے سامنے بھی کھیت موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب گندم کا موسم آتا ہے تو وہ زمین سازی کرتے ہیں، زمین کو بناتے ہیں، پہلے اس کو ہموار کرتے ہیں، ہموار کرنے کے بعد اس کے اندر ہل چلاتے ہیں، ہل چلانے کے بعد پھر اس کو نرم کرنے کے لیے پانی لگاتے ہیں، یا پہلے بیج ڈالتے ہیں پھر پانی لگاتے ہیں، جو بھی ترتیب ہے۔ اسی طرح کپاس کے موسم میں اس کا اپنا ایک انداز اور طریقہ ہوتا ہے۔ ہر فصل کے لیے زمین سازی کا ایک طریقہ ہے اور وہ انجام دیتے ہیں، پھر وہ فصل اگتی ہے اور پھر وہ اس کا پھل کھاتے ہیں۔ تو ہمیں اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور اگر ہم چاہتے ہیں اور اس کی برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے آنے سے پہلے زمین سازی کریں، اور وہ زمین سازی کیا ہے؟ اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے، اور کہیں جا کے انقلاب برپا نہیں کرنا، اپنے اس جسم پر انقلاب لانا ہے۔ ہاں، انتظار امام غفلت کا نام نہیں ہے، حرکت کا نام ہے، سستی کا نام نہیں ہے، یہ چستی یعنی ایکٹیو ہونے کا نام ہے۔ ہاں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادا کرنے کا نام انتظار امام ہے، یعنی اللہ کے حقوق جو ہم نے بتائے کہ اصول دین اور فروع دین پر عمل کرنا ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، ہمارے عزیز اقربا ہیں، ہمارے ہمسائیگان ہیں، شہرداران ہیں، اور ملک کے جو بھی آپ بہتری کر سکتے ہیں ان کے لیے اپنی پوری استطاعت کے مطابق ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے محنت کریں اور کام انجام دیں، اور اپنے آپ کو تھکائیں اس کام میں، پھر جا کر انشاءاللہ العزیز آپ امام کے سپاہیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ علوم کا فروغ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے امام کے سپاہی بننے کے لیے۔ علم اپنے اپنے شعبے میں جو آپ حاصل کر رہے ہیں وہ حاصل کریں اس نیت سے کہ اس میں مہارت حاصل کرنی ہے، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے امام کے آنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنانا ہے، اور لوگوں کی خدمت کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام بنا کے امام کے جانثاروں میں شامل ہونا ہے، امام کے سپاہیوں میں شامل ہونا ہے۔ تو علوم کو لکھیں، کتابیں تقسیم کریں، بروشرز تقسیم کریں، یا اپنے چھوٹے چھوٹے نوٹس بنائیں، اپنی ہی بہتری کے لیے وہ آپ کو کام آتے رہیں گے، آپ کی اپنی اولاد کے لیے وہ نوٹس کام آ جائیں گے، یا اسی طرح چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا لیں اور وہ شیئر کر دیں، 2 بندے 8 بندے 200 400 کبھی تو کچھ یہ ہو ہی جائے گا اضافہ، تو یہ ظاہر ہے شیئر ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہماری ذمہ داری ادا ہوگی۔ یہ جو علوم ہیں، علوم کو حاصل کر کے اپنے تک روک لینا یہ سب سے بڑا جرم ہے اور ظلم ہے، اور اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ علوم کو پھیلائیں۔ ہاں، علوم کو پھیلانے سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک تو انسان خود اس پہ پختگی سے عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور دوسرا علوم جب پھیلتے ہیں تو پھر برکتیں آتی ہیں اور وہ صدقہ جاریہ قرار پاتا ہے، اور یہ آپ کے علم کی زکوٰۃ بھی ادا ہوتی ہے۔ تقویٰ حاصل کریں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور اس کو پھر برقرار رکھنے کی کوشش کریں،
تقویٰ ایک دفعہ آ جاتا ہے لیکن پھر چلا جاتا ہے، تو برقرار رکھنے کے لیے بار بار متمسک رہنا چاہیے۔ زیارت آل یاسین پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ دعائے ندبہ پڑھنے کی کوشش کریں روزانہ، نہیں تو ہفتے میں ایک بار تو کم از کم پڑھنی چاہیے، تو جتنا آپ میکسیمم پڑھ سکیں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور زیارت آل یاسین، دعائے ندبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، زیادہ سے زیادہ یہ تسبیح پڑھیں۔ یہ بھی امام کی خاص نظر رحمت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے اعمال۔ اور اس کے علاوہ سورہ نور کی تلاوت بھی بتائی گئی ہے علماء کی جانب سے، تو یہ بھی اگر کریں، یہ 4 چیزیں ہو گئیں: سورہ زیارت آل یاسین، دعائے ندبہ، سورہ نور، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس سے امام علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی اور ان کی نظر کرم بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اپنی دینی محافل اور مجالس زیادہ سے زیادہ برپا کریں، اور اس کے لیے اگر آپ کے اندر اور ہمارے اندر ظاہر ہے حالات کے مطابق ہر روز ہم 500، 1000، 2000، 10,000 بندہ اکٹھا نہیں کر سکتے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنے گھر کے 5 بندے اگر ہیں تو انہی کے اندر بیٹھ کر آپ ذکر امام زمانہ علیہ السلام انجام دیں، اپنے بچوں میں بیٹھ کر ذکر کریں، اپنے بچوں میں بیٹھ کر دینی محفل بنا لیں، اس محفل کو، اس مجلس کو دینی مجلس بنا لیں، اور ائمہ اطہار 4 معصومین کا ذکر ترتیب سے کرتے رہیں، اور اگر مطلب ان میں سے ہی کسی کا ذکر ہونا چاہیے 4 معصومین میں سے، اور ظاہر ہے ان کا ذکر پھر مربوط ہو جاتا ہے رب العالمین کے ذکر سے، اور یہ ساری نیکیاں ہو جاتی ہیں، اور اس سے تقویٰ انسان کا قائم رہتا ہے اور تقویٰ برقرار رہتا ہے۔ دوستو، اپنی جہالت دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور پھر علم ظاہر ہے وہ علم سے دور ہوگی، اور پھر اس پر عمل کریں، اور پھر لوگوں تک علم کو پھیلائیں تو لوگوں کی بھی جہالت کم ہوگی۔ اور لیکن تھوپنا نہیں ہے، اپنے نظریات کو کسی پر تھوپنا نہیں ہے، جسٹ شیئر کریں اور بات چیت کریں اور بات کو آگے تک پہنچائیں۔ باقی عمل کرنا نہ کرنا، ہدایت ملنا نہ ملنا، یہ اس کریم کے ذمہ ہے، یہ اس نے خود کرنا ہے۔ ایسا شخص اگر جو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اگر ایسا شخص مر بھی گیا تو جب امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی، اور وہ ہوگی، امام زمانہ علیہ السلام کی عالمی حکومت قائم ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اس میں ہوں گے، شامل ہوں گے، اگر ایسا شخص مر بھی گیا تو وہ تو شہید ہوگا پہلے نمبر پر، کہ وہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی موت آئی، ایک تو شہادت کا رتبہ پا گیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پھر قبر سے اٹھائے گا، اور جتنے بھی ہوں گے وہ شخص، جتنے بھی ہوں گے، اگر ایسے اشخاص جب مر جائیں گے اور جب امام کی حکومت آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو قبروں سے اٹھائے گا اور امام کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد علیہم السلام ہمیں، ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الکریم و آل محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔